أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 412 ہے. سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 125 اور 126. لفظی ترجمہ دیکھیے، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، دینن دین میں، ممن اس شخص سے جس نے اسلم جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ محسن نیکی کرنے والا بھی ہو، واتبع اور وہ پیروی کرے، ملت ابراہیم ملت ابراہیم کی، حنیفاً جو صرف حق کا پرستار تھا، واتخذ اللہ اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو خلیلا خاص دوست، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، وکان اللہ اور اللہ ہے بکل شیء ہر چیز کو محیطا گھیرنے والا. ترجمہ ان 2 آیتوں کا یوں ہے، اور اس شخص سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا، اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیروکار بھی ہے جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بتلائی ہیں. پہلی بات، اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا. اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا. یہ پہلی بات. اور دوسری بات یہ بتائی جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو. اور تیسری بات یہ بتائی جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو. اور چوتھی بات یہ بتائی اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنا لیا. اور 5ویں بات یہ بتائی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. اور 6ویں بات یہ بتائی اور اللہ ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے. انسان دنیا میں آتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، پھر اپنے ارد گرد کی ساری چیزوں کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. مال، دولت، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، دکانات، مکانات، تفریحی مقامات، بیوی، بچے، دوست و احباب، تجارت، ملازمت، صنعت و عرفت، عزت، شہرت، ان ساری چیزوں کی جانب انسان متوجہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں انسانی زندگی کی ضروریات ہیں، لیکن مقصد حیات نہیں ہے. زندگی کی ضروریات ہے یہ، مگر زندگی کا مقصد نہیں ہے. انسان کی زندگی کا مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے. عقل مند، باشعور اور سلیم الفطرت انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے حقیقی خالق و مالک کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اسی رب کی جانب جھکا دیتا ہے. اس آیت میں اس شخص کی تعریف کی گئی ہے جو اپنی ذات کو اللہ ہی کے لیے خالص کر دیتا ہے، اللہ ہی کے لیے خالص کر دیتا ہے.
اور دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی ذات کو اللہ ہی کے لیے خالص کر دیا، اس کی توجہ ظاہر سے، باطن سے، جسم سے اور جان سے صرف اللہ ہی کی طرف، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے، وہ اپنے سارے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ میری کوئی حیثیت شان تو میرے رب کی ہے جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، چاند و سورج کا خالق اور مالک ہے، ستاروں اور سیاروں کا خالق اور مالک ہے، جن و انس کا خالق اور مالک ہے، سمندر اور پہاڑ کا خالق اور مالک ہے، شجر اور حجر کا خالق اور مالک ہے، جمادات و نباتات کا خالق اور مالک ہے۔ اسی کی حقیقت ہے، اس کے سامنے میں اپنے سارے وجود کو جھکا دیتا ہوں۔ وہ بندہ قابل تعریف نہیں جو اپنی توجہات کو باندھ دیتا ہے، دنیا کے اسباب کی جانب اپنی پوری توجہ رکھتا ہے، ہر وقت مال مال مال، دولت، شہرت، عزت، بلندیاں، عہدے، ان کی طرف بھاگتا ہے اور اللہ کا اس کا مطلوب نہیں ہوتا۔ کامیاب ترین انسان وہ ہیں اس دنیا کا جو رب ذوالجلال کو اپنا مطلوب بنا دیتا ہے، اپنا مقصود بنا دیتا ہے۔ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، میرا مطلوب بھی میرا اللہ ہے، میرا مقصود بھی میرا اللہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ محسن اور وہ نیک وکار بھی ہو، اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈال دیتا ہے اور پھر وہ نیکوکار بھی ہو، اچھے اعمال کرنے والا بھی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتائی کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اپنے آپ کو اللہ کی، اپنے سارے وجود کو اللہ کی طرف ڈالنے کے بعد، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے تابع بنا دیتا ہے، بے لگام بن کر زندگی نہیں گزارتا، من چاہی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ رب چاہی زندگی گزارتا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی رسی کو ابراہیم کی ملت سے باندھ کر اتباع والی زندگی گزارتا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی اس آیت میں کہ اللہ نے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا۔ اس لیے خلیل بنایا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کیا۔ مسائل آئے، حالات آئے، آگ میں ڈالے جانے کی بات آئی، دھکتی آگ، اور ابراہیم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت، اپنے وجود کو اللہ کے لیے ڈال دیا، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آؤ، بھی اب ہو گیا ایسے مقام پر جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ڈال دیا کہ اللہ کا حکم ہے اپنے سارے وجود کو اللہ کے لیے ڈال دینا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ خلیل بنتا ہے۔ اللہ نے خاص طور پر حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بات یاد رکھو، دنیا میں آنے کے بعد یہ زمین اور آسمان، یہ ساری چیزیں، یہ مال دولت، ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ تمہارا ہے، ارے یہ سب تم چھوڑ کر جانے والے ہو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے زمینوں میں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اللہ کے علم سے باہر نہیں جا سکتے، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیا، باؤنڈری میں لیا ہوا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ